یہ کہا جائے کہ اس آدمی نے کفر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیا۔ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رسالت کو تسلیم کریں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم کریں، نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم کو کامیابی سے ہمکنار ہونا نصیب ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، جو عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، کس میں؟ عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، نماز کی بات نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ مصلی پر کسی دوسرے کو کھڑا کر دوں امامت کرنے کے لیے، اور میں جاؤں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، ہر گھر کا معائنہ کروں، وہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں ان کے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ مصلی پر کسی دوسرے کو امامت کرنے کے لیے کھڑا کر دوں اور مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، گھوموں، دیکھوں جو لوگ جماعت میں نہیں حاضر ہوتے ہیں، جماعت میں حاضر نہیں ہوتے، ان کے گھر کو جلا کر کے راکھ کر دوں۔ صرف جماعت کی بات آپ نے کی، اور ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے؟ ہم تو نماز ہی پڑھنے نہیں آتے ہیں، ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے اگر موجود ہوتے؟ بہت ساری حدیثیں یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ وعید ہے کہ نماز کی اہمیت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ نماز اگر ہم چھوڑیں گے تو اس کا گناہ انتہائی زیادہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا سزا بھی بہت زیادہ دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کے اندر کبھی بھی اس بات کا تصور نہیں ہوتا تھا، اس بات کے بارے میں صحابہ کرام ذرہ برابر سوچتے نہیں تھے، وہ گمان نہیں کرتے تھے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہو کر کے نماز چھوڑ دے۔ کبھی بھی صحابہ کرام نہیں سوچتے تھے کہ مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام کے اس گمان کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ہمیں قیامت کے روز رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب و کتاب دینا ہے وہ نماز ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، کہ قیامت کے روز بندے سے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ بندے سے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے آپ نے بیان کیا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ عمل صحیح ہو گیا، یعنی آپ نے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کیا، نمازوں میں کاہلی اور سستی نہیں برتی، صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے علاوہ جو بھی عمل ہوں گے، جو بھی نیکیاں ہوں گی، چاہے زکوٰۃ ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی، کریکٹ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر نماز کا مسئلہ ٹیڑھا ہو گیا، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، نمازی کے مسئلے کو لے کر کے ہم پھنس جائیں گے، تو اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہوں گے وہ سارے کے سارے مراحل ہمارے لیے انتہائی زیادہ مشکل ہو جائیں گے، چونکہ جب انسان کی پہلے ہی گاڑی پھنس جائے گی تو آخر میں وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ لیکن پہلے کا مرحلہ اگر انسان کا حل ہو جاتا ہے، جیسے قبر کے اندر وہ آسانی کے ساتھ نکل گیا، یہاں قبر کے اندر اس کو عذاب نہیں ہوا، تو آسمان پر اور وہاں پر جب اللہ رب العالمین کے سامنے حساب دینا پڑے گا تو وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح کا معاملہ نماز کا ہے، اگر نماز ہمارا صحیح ہو گیا، ہم نے نماز کا اہتمام کیا، نماز میں کاہلی اور سستی نہیں کی، تو جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں وہ سارے صحیح ہو جائیں گے۔ اس میں اگر کمی ہوگی،
روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا، حج ہو گیا، صدقات و خیرات ہو گیا، یا جو بھی ذکر و اذکار ہوگا، اس میں اگر کمی رہی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں پر پہلی گاڑی کو، پہلے اسٹیپ کو، پہلے زینے کو ہمیں بالکل مضبوط کرنا ہے، اور جب تک اس کو ہم مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کامیابی نہیں مل پائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سارے کے سارے انسانوں کے اوپر نماز فرض ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے نماز کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے، ہر حال میں اس کو نماز پڑھنا ہے۔ توحید کو تسلیم کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو الحمدللہ ہم اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے نماز سے، روزے سے دور ہو جاتے ہیں۔ جبکہ تھوڑا سا آپ غور کریں کہ روزہ یہ کتنے نمبر کا فریضہ ہے؟ یہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے۔ یہ روزہ چوتھے نمبر کا فریضہ ہے۔ ہم چوتھے نمبر کے فریضے کو عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے اس کو آخر عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار ہیں؟ جبکہ